اور جھومدا رہا کہنے لگا لوگو آخر کار بندر سی وہابی نہیں سی بندر جو ہاں وہابی نہ وہابی ہو گیا تے حضور دی میلاد تے نہ جھومیا بندر آئی وہابی نہ آئی میں کہا واہ حضرت بڑی آسانی کر چھڑی جی وہابی نہیں سی جن نہیں وہابی نہیں سی چلو جان چھٹی بندر وہابی نہیں سی گل مکی جان چھٹی بندر وہابی نہیں سی میں کہ کوئی مسلک تے ہونا ہی ہے اس پھر وہابی تے نہیں سی کوئی مسلک تو ہو سو صحیح رہی نہ وہابی جو نہیں سی جن لازمی گل ہے کوئی تو مسلک ہو سو میں کہ وہابی تے نہیں سی نہ جن نہیں ہو تو میں تسلی کی تھی وہابی نہیں سی میں کہ کوئی مسلک تے ہوئے گا جن جی ہوئے گا کوئی نہ کوئی تے میں کہ جھوم رہا سی نا میلاد شریف جن جی میں کوئی مسلک تو ہو سو جن جی ہو سو پتہ نہیں کیڑا مسلک سی میں کہ میں نے تو سمجھ آ گئی یہ وہابی نہیں سی نا جن جی میں کہ پھر وہی مسلک سی جن وہی کیڑا میں کہ جیڑا تیرا اور کیڑا وہ تو پڑھ رہا سے تو جھوم رہا سی دو ہی تے سن پورے گھر دو ہی تے سن ایک پڑھ رہا سی ایک پڑھ رہا سی دوجا جھوم رہا سی میں کو پتہ کیوں جھوم رہا سی جانی جی میں کو دس رہا سی کھلونا نہیں ٹردہ رہنا وہ تنوں دس رہا سی ٹردہ رہنا ہے تو کھلو کے پڑی جانا ہے ٹر پہ توجہ ہے میرے توڑے پیرو مرشد ہون میں لگتا ہے توجہ توڑی ہو گئی ہون تقریر شروع کرنا ہاتھ کھڑے کرو گا ماشاءاللہ جڑے تھک گئے ہو میرے تو آگ گئے ہو جی ٹینشن کیوں لینا جی تو میں شروع پہ کرنا انشاءاللہ ٹوری جانا ہے پریشان نہ ہو میرے توڑے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ماہ ربیع الاول اندر ہی پیدا ہوئے اور آپ اسی مہینے اندر وفات پائی 12 ربیع الاول آپ نے وفات حق کے اور سارے مورخین متفق نے آپ دی وفات پاک 12 ربیع الاول توجہ کرنا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ولادت جشن اسی انہ دنچ کیوں نہیں مناندے سنیے اے غم دے ایام نے دکھ دے ایام نے نبی علیہ السلام بیماری دے ایام نے نبی علیہ السلام صحابہ کرام دا کئی مہینے تو ذہن بنا رہے سن کہ میرے صحابہ ہو سکتا ہے کہ میری توڑی جدائی دا وقت آ جائے نبی علیہ السلام نے اپنے آخری اور پہلے حج دے دوران فرمایا خذو انی مناسککم میرے کو حج دے طریقے سے خلو لعلی لا اراکم بعد عامی ھذا ہو سکتا ہے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئندہ سال تو انہوں نہ ویک سکا صحابہ دی تربیت ہو رہی ہے اچانک دکھ برداشت کرنا مشکل ہو جائے گا صحابہ کرام سمجھ جان کے لگتا ہے نبی علیہ السلام دنیا تو جان والے نے خذو انی مناسککم لعلی لا اراکم بعد عامی ھذا ہو سکتا ہے میں آئندہ سال نہ رواں میرے کو حج دے مناسک طریقے سے کھلو یہ ذی الحج دا مہینہ محرم تے سفر دی 29 تاریخ نو نبی علیہ السلام بیمار ہو گئے چند دن پہلے آپ نے سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ نو بلایا فرمایا معاذ یمن دے اندر دائی دی مبلغ دی اور حاکم دی گورنر ضرورت لہذا تسی جاؤ سیدنا معاذ رضی اللہ تعالیٰ نو گھروں اجازت لے کر کے پہنچے سواری پر سوار ہوئے یمن دی طرف الوداع ہونے لگے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ آؤ اے معاذ میں تو انہوں الوداع کراؤں مدینے تو بار سیدنا معاذ گھوڑے پر سوار نبی علیہ السلام نے لگام گھوڑے دی پکڑ کے نال پیدل چل دے فرمایا اے معاذ ہو سکتا ہے تسی یمن پہنچ جاؤ تے میں محمد دنیا تے نہ روان ہو سکتا ہے تواڈی میری دوبارہ ملاقات نہ ہوئے تسی مدینے آؤ تے میری مسجد موجود ہوئے میری قبر موجود ہوئے میں دنیا چ موجود نہ ہوا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی حالت کیفیت اندر اور بار بار چہرہ پرت کے محبوب الچہرہ ویندل اور الوداع ہو گئے سیدنا معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 29 سفر دا دن نے نبی علیہ السلام ایک جنازہ پڑھان واسطے تشریف لے گئے جنازے دے دوران آپ دی طبیعت ناساز ہوئی ہے اور آپ نو بخار چڑھے ہے
دو مرداں دے برابر بخار ہوندا سی نبی علیہ السلام نو. نبی علیہ السلام نے سر مبارک ہوتے بخار دی وجہ تو پٹی بن لئیے. سوال کرنے والوں کہ اسی ربیع الاول دے مہینے اندر جشن کیوں نہیں منان دے, اے جناب خوشی تے بھنگڑا کیوں نہیں باندے, ڈھول کیوں نہیں کھڑکان دے, گلیاں کیوں نہیں سجان دے, بازار کیوں نہیں سجان دے. ایک تو آڈا مسلک اور منج ایک اہل حدیث دی دعوت غور کیجئے کہ دن نبی علیہ السلام تھے کیویں گزرن. صحابہ کرام دے غم تے صحابہ کرام دے دکھ تے صحابہ کرام دی حالت کیفیت کیے. نبی علیہ السلام نے سر مبارک ہوتے درد دی وجہ تو پٹی بن لیے, واپس تشریف لے آئے. ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ یہ نہیں ماں جی دا نام آوے تے میں توڑے کوئی تھوڑا جا غیرت آنی چاہیے. ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ, ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے گھر تشریف لے آئے. آپ دے حجرہ پاک اندر فرمایا محبوب جی توڑے سر مبارک تے پٹی. فرمایا عائشہ میرے سر دوں انتہا دی درد. فرمایا محبوب جی میرے سر نوں ہی آج درد ہو رہی ہے. آپ نے فرمایا عائشہ کوئی گل نہیں جے تو میری زندگی اندر فوت ہو جاویں میں تنوں آپ کفن دیاں گا, آپ تنوں غسل دیاں گا, آپ دفن کراں گا, آپ جنازہ پڑھاواں گا. تے حضرت امی عائشہ کو بے تکلفی اندر فرما دین محبوب جی پھر میرے حجرے اندر کوئی نئی عورت آ جائے گی, خاتون کوئی نوی آ جائے گی, میں اگر دنیا تو چلی گئی. میں پیار محبت الفاظ ارشاد فرما رہے ہیں. اگلے دن نبی علیہ السلام مسجد نبوی تشریف لے آئے. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین مخاطب ہوئے, ممبر پہ تشریف فرما ہوئے. آپ نے فرمایا میرے صحابہ اللہ نے اپنے پیارے بندیاں جو بندے نو اختیار دے چھوڑے آئے, وہ زمین تے روے او دی مرضی ہو, اللہ کول چلا جائے او دی مرضی ہو. اس بندے نے اللہ کول جان دا فیصلہ کر لیا ہے, اللہ دی رفاقت نو پسند فرما لیا ہے. پورے اجتماع دے وچوں مسجد ایک نوکر تے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہاں دی آہ نکلیے, رومن دی آواز آئیے. سیدنا عمر رضی اللہ عنہ دوسری طرف تشریف فرما اے تو اٹھے صدیق کل گئے. فرمایا ابو بکر کیوں رو رہے ہو؟ نبی علیہ السلام کسی عام بندے دی بات فرما رہے ہیں. فرمایا اے عمر جتھے میں پہنچے ہوں تو تسی نہیں پہنچے. صدیق جیسا گہرا انسان محمد امت دے اندر کوئی نہیں. صدیق پوری ایک کتاب دا نام ہے, پورے ایک مسلک تے منہج تے عقیدے دا نام ہے. صدیق ایک پوری فکر دا نام ہے. صدیق نو جڑا رتبہ اللہ نے بخشیا شاید امت جان پہچان نہیں پائی. امت نے صدیق دا حق ادا نہیں کیتا. امت کیویں حق ادا کرے؟ حضور فرما گئے سن اے ابو بکر تیرے سنات دا حق میں محمد بھی ادا نہیں کر سکیا. صدیق اتنے اتلے درجے تے وے گے جتے حق مصطفیٰ علیہ السلام نے فرمایا قیامت دا دن ہوئے گا تیرے سنات دا بدلہ اللہ عطا کرے گا اور کوئی نہیں عطا کر سکتا. لیکن میرے تواڑے ملک اندر صدیق نو اعلانیہ نعوذ باللہ کافر کیا گیا ہے اور دندار ہے جناب مجرم ہجے بھی دنیا دے اندر, اور پاکستان تو مفرور ہو کے دنیا دے اندر عیش و عشرت کر رہے ہیں. لیکن سن لو انشاءاللہ قانون بننا ہے اور ملک دے اندر قانون دا انشاءاللہ جویں ختم نبوت دا قانون بنیا ہے میں ناموس صحابہ دا قانون بنیا اور انشاءاللہ سزا ہوئے گی اور انشاءاللہ عبرتناک انجام ہوئے گا گستاخ نے صحابہ کرام دا. ذرا میری آواز نال آواز ملاؤ تاکہ صحابہ کرام نال عقیدت اظہار ہو جائے. ہر صحابی نبی مل کے محبت عقیدت نال ہر صحابی نبی سنجیدگی دا مظاہرہ کیجئے. وہ تمہید مک گئی ہے, تقریر وال میں آ رہے ہیں. سنجیدگی دا مظاہرہ کیجئے. ہر صحابی نبی, ہر صحابی نبی, صدیق و عمر عثمان و علی, جو نہ مانے وہ جہنمی, جہنمی جو نہ مانے وہ, جو نہ مانے وہ. یہ اینج سمجھ نہیں آئی ذرا میری آواز ملاؤ. کافروں پر حاویہ تیتی باری نعرہ تکبیر, شان صحابہ, مقام صحابہ, کافروں پر حاویہ, 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 معاویہ پر حاویہ, مرزوں پر کافروں پر حاویہ, مرزے پر حاویہ, مرزیوں پر حاویہ,
پرانے نوے مرزائیوں پر حاویہ، ذرا مل کے کہو معاویہ۔ یہ بندہ سانگلے آیا نعرہ لاؤن والا، میں نہیں نال لیا، سانگلے ہل تو آیا، یہ نعرے پکا ہے۔ ہاں یہ میں بس نہ کراوا تے 33 بار یہ گن کے کر رہا سی میں نو پرانا سا بھی یہ دیوانہ بیچارہ اتھو سانگلے اٹھو رہا ہے تے فون کیتا با تو آونا ہے، میں کہا آونا جان میں پھر اتھے ہی کیونکہ فیصل آباد ہی تو پتہ کملہ بندہ کوئی نہیں، یہ میرا کملہ بھی ہے تو میرا بیلی بھی ہے، ہر شہر ایک کملہ ضرور ہوندہ ہے تو پتہ تو یہ میرا بیلی ہے، اللہ اس نو صحت دے، اللہ سن آدھا سرال آیا سا، سرال سسرال سسرال آدھا ہے، یہ سویر دا ٹورے ہویا ہے، یہ بھی ٹورے ہویا ہے بیچارہ، کل دا بیچارہ ٹورے ہویا ہے، توجہ ہے، چلو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک نکرتے بیٹھے رو رہے ہیں، سیدنا عمر رضی اللہ عنہ پہنچے، فرمایا ابو بکر کیوں رو رہے ہو؟ نبی علیہ السلام کسی عام بندے دی بات فرما رہے ہیں، فرمایا نہیں ہے عمر، جس بات گہرائی تک میں پہنچ گیا رسول اللہ تو علاوہ کون ہو سکتا ہے جنہوں اللہ اختیار دے وے دنیا تے رو تواڈی مرضی، اللہ کول جاؤ تے او تواڈی مرضی، میں اللہ کول جاندہ جڑا فیصلہ حضور نے فرمایا اپنے بارے فرمایا، آپ نے اپنی جدائی دا جناب اعلان فرما دیتا ہے، فراق دا اعلان فرما دیتا ہے، نبی علیہ السلام بیماری بڑھ دی گئی ہے، بخار دے اندر شدت آن دی گئی ہے، کدے آپ نے فرمایا میرے گھر والے نو فرمایا کہ جناب مختلف کنویں تو پانی منگوایا جائے اور مشکی سے اندر پا کے میرے ہوتے مشکی سے اندر پانی اڑے لیا جائے، نبی علیہ السلام نے فرمایا آج میری اوشارک کٹی جا رہی ہے، عائشہ جڑا یہودن عورت نے زہر آلود گوش میں نو کھلایا سی او دی وجہ تو بخار چڑھے آئے، تاہی علماء امت اتفاق اجماع ہے کہ نبی علیہ السلام دی موت پاک سری شہادت پاک ہے، نبی علیہ السلام دا بخار اور ودیا جا رہا ہے، زیادہ ہو رہا ہے، نبی علیہ السلام تسلسل دنال مسجد دے اندر تشریف لے آندے رہے، نماز پڑھاندے رہے، واپس جاندے رہے، بیماری اندر تکلیف اندر دکھ اندر، جیڑے دن تو آڑے جشن دے نے او صحابہ کرام دے دکھ تے پریشانی والے ایام نے، نبی علیہ السلام دے کول سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ دونوں چاچا بھتیجا تشریف لائے، آپ دی خریت دریافت کر کے باہر نکلے تے مسجد نبی اندر صحابہ کرام موجود نے پوچھن لگے علی دسو نبی علیہ السلام دی صحت نو تساں کیسا پایا ہے؟ فرمایا مینوں تے بہتر نظر آ رہی ہے، سیدنا عباس بولے نہیں ہے بھتیجے علی میں بنو ہاشم دے بندیاں نو دنیا تو جاندیاں ویکھیا ہے، پیغمبر تے موت پاک دے اثار ظاہر ہو چکے نے، 2-3 دنوں دے اندر انج لگدا ہے محبوب سنو جدائی دے جان گے، اے کیفیت دسو جشن منانا چاہیے یا بھنگڑا پانا چاہیے یا کہ غم دے ایام نے دکھ دے ایام نے، صحابہ رو رہے نے تسی جشن منائی جا رہے ہو، صحابہ غم اندر نے دکھ اندر نے، مسجد نبی اندر تشریف فرما ہوندے نے کہ اللہ کرے کوئی آرام دی صحت دی خبر آوے کہ نبی علیہ السلام نو اللہ نے آرام دے چھوڑے ہے، جدوں جمعرات دا دن آیا ہے توجہ فرمائیے 12 ربیع الاول نو جناب شمار والا دن آمنا ہے، جمعرات دا دن نبی علیہ السلام مسجد نبی دے اندر تشریف لے آئے، آپ نے نماز پڑھائی ہے، نماز پڑھا کے گھر واپس تشریف لے گئے، حتیٰ کہ آپ نو بخار دی شدت ہو گئی ہے، شادی نماز دا وقت ہویا ہے، آپ نے آنکھ مبارک کھولی، فرمایا عائشہ جی محبوب، فرمایا اپنے بھائی عبدالرحمن نو بلاؤ تے عبدالرحمن نو کہو قلم دواد کاغذ لے آوے، میں لکھ دینا چاہنا کہ میرے بعد نمبر صدیق دے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کوئی تمنا کرنے والا تمنا نہ کرے، کوئی امیدوار نہ بن بیٹھے، کوئی چاہت نہ کرے، میرا دل کردہ میں لکھ دے وہاں کہ میرے بعد ابو بکر ہوئے گا، پھر آپ نے فرمایا اچھا رہنے دو، میں نے امید ہے اللہ انکار کر دے گا اگر کوئی ہو رہے گا، اللہ بھی انکار
انکار کر دے گا مومن بھی انکار کر دیں گے صدیق تو علاوہ کوئی نہیں آئے گا رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر آپ نے فرمایا عائشہ جی محبوب جی جماعت ہو گئی فرمایا محبوب کون توڑے مصلی پاک دے جماعت کراوے صحابہ انتظار فرما رہے ہیں فرمایا لگتا ہے میرے کو نہیں جایا جا سکے گا لیکن میرے تے پانی ذرا بہاؤ پانی ہو سکتا ہے میری طبیعت کچھ بہتر ہو جائے یہ جمعرات دا دن جدن مشل بردار جلوس نکلتا ہے جدن جناب لیٹن روشنیاں شروع ہوندیاں نے پاکستان نے جشن منایا جا رہا ہے مدینہ پاک اندر غم چھائے ہوئے نے صحابہ کرام رو رہے نے صحابہ کرام دی کیفیت کیے اور تہاڈی کیفیت کیے اے ہن فیصلہ بعد دوستو تسا کرنا ہے کہ کدے نال کھڑا ہونا ہے صحابہ کرام نال کھڑا ہونا ہے یا انہاں نال کھڑا ہونا ہے ادھر جشن منائی جا رہے نے ادھر صحابہ کرام دی حالت کیفیت مدینہ پاک اندر کی یہ توجہ کرنا نبی علیہ السلام نے فرمایا عائشہ میرے ہوتے پانی پایا جائے پانی پایا گیا اٹھنا چاہیا نہ اٹھ پائے پھر فرمایا نماز ہو گئی محبوب جی نماز نہیں ہوئی صحابہ انتظار فرما رہے نے فرمایا اچھا انج لگتا ہے میرے کولوں پھر نہیں جایا جا سکے گا یا رسول اللہ پھر کی حکم فرمایا مرو ابا بکر فلیصلی بالناس صدیق نو کہہ دو سارے رولے مکن لگے سارے جھگڑے ختم ہون لگے کہ حضور کچھ اور لکھوانا چاندے سن اے رسول رحمت لکھوانا چاندے نے جو لکھوانا چاندے سن انہوں عملی طور تے نبی علیہ السلام نے نافذ فرما دیتا ہے فرمایا مرو ابا بکر فلیصلی بالناس تحریر نالوں تقریر جڑی ہوندی ہے وہ غالب ہوندی ہے اور اجماع عام اندر ہوندی ہے اجتماع عام اندر ہوندی ہے آپ نے فرمایا مرو ابا بکر فلیصلی بالناس صدیق نو کہو جماعت کرائے سیدہ اماں جی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نہ آگے ہوئی ہیں فرمایا محبوب جی میرے بابا تو مصلی تے کھڑیاں نہیں ہویا جا سکے گا مناؤ جشن منان والوں اماں جی فرما دیا نے میرے بابا کولوں مصلی رسول تے کھڑا نہیں ہویا جا سکے گا میرے بابا نرم دل نے جدوں مصلی رسول نو خالی ویکھن گے تے انہاں کولوں برداشت نہیں ہوئے گا یا رسول اللہ کسے اور نو کہہ دو جماعت کرواوے جماعت دا ہی مسئلہ ہے جماعت کوئی بھی کرا سکتا ہے سارے صحابہ کرام چو کوئی اور صحابی کرا دے میں یہ جماعت دا صرف مسئلہ نہیں ہے امامت کبریٰ دا مسئلہ ہے کون حضور تو بعد مصلی سنبھالے سیدنا حسن موجود سیدنا حسین موجود سیدنا علی موجود سیدنا عباس موجود اہل بیت ساری ہستیاں موجود نے لیکن آواز کوئی آ رہی ہے مرو ابا بکر فلیصلی بالناس ابو بکر صدیق نو کہو جماعت کروائے صدیق مصلی رسول تے حکم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دے نال پہنچ گئے جدوں آپ نے نہیں منیا فرما نہیں رب انکار کردہ مومن انکار کردہ نے صدیق نو کہو جماعت کرواوے صدیق مصلی رسول تے آئے جماعت شروع ہوئی ہے اللہ نے اپنے نبی نو کچھ آرام دے چھوڑے ہے ویکھے آنکھ مبارک کھولیے کول عباس بھی موجود ہے چچا نال علی پاک بھی موجود نے فرمایا اے علی عباس جی یا رسول اللہ میں سہارا دیوں آؤ رل کے چلیے میں تنہیں کھڑا کراؤں صدیق دے پیچھے تاکہ امت نو پتا چلے کہ صدیق اس امت دا امام ہے جتے صدیق ہوئے اتھے کوئی جماعت نہیں کرا سکتا یہ مسئلہ سن لیجیے آلو سنت موقف ہے جتے صدیق موجود ہوئے اتھے کوئی اور جماعت صحابہ اکرام جو کوئی اور جماعت نہیں کرا سکتا دلیل کی ابو داؤد دی حدیث پاک ہے نبی علیہ السلام ایک باری پہلے بھی بیمار ہوئے سن تھے آپ نے فرمایا سیا بلال صحابہ اکرام جو کسے صحابی نو کہہ دو جماعت کروا دے وے حضور دے ذہن مبارک دے اندر باسی صدیق مسجد اندر ہون گے تے جماعت کرا دیں گے اللہ دا مر صدیق مسجد کوئی نہیں سن حضرت بلال آئے ویکھیا تے سیدنا عمر موجود نے فرمایا نبی پاک نہیں آ سکن گے بیماری دی وجہ تو ہے عمر تسی جماعت کروا دے وہ سیدنا عمر مصلی پاک تے آئے اونچی آواز نہ تکبیر تحریمہ کئی تے اندر آواز رسول پاک نے سن لی آپ نے فرمایا عائشہ جی محبوب جلدی دروازہ کھول ذرا کھڑکی دا میں صحابہ نو ویکھنا چاہنا لگدا ہے صدیق پیچھے کھڑا ہو گیا ہے تے عمر مصلی تے آ گیا ہے اے تے آواز عمر دی یہ ترتیب کیوں بدل گئی حضور نے کھڑکی کھولی ابو داؤد دی صحیح حدیث ہے نبی علیہ السلام نے آواز دیتی فرما کہاں ہے ابو بکر کہاں ہے ابو بکر کہاں ہے ابو بکر 3 مرتبہ فرما کے پھر فرما لا
لا لا نہیں میرے مصلی پہ رب صدیق کے علاوہ مانتا ہی نہیں. اور کوئی کیوں آیا مصلی پر؟ صدیق مسجد دے اندر ہے ہی نہیں. سیدنا عمر نماز مکمل کروائی. نماز سلام کے بعد سیدنا صدیق رضی اللہ تعالیٰ تشریف لائے. فرمایا ابو بکر حضور اس طرح آواز دے رہے سن جلدی چلو. صدیق اندر تشریف لے گئے. محبوب جی حاضر. فرمایا کہاں تھے صدیق؟ فرمایا محبوب جی تاخیر ہو گئی. فرمایا نماز ہو گئی. جی یا رسول اللہ نماز ہو گئی. سیدنا عمر نماز پڑھا دی. جی محبوب جی پڑھا دی. فرمایا جاؤ دوبارہ جماعت کرواؤ. صدیق جاؤ دوبارہ جماعت کرواؤ. کھولی ابو داؤد باب الخلافت. جاؤ دوبارہ جماعت کرواؤ. محبوب جی عمر کے پیچھے نماز نہیں ہوئی. فرمایا ہو گئی لیکن دوبارہ جماعت کرواؤ. تمہاری فرضی ہو جائے گی, صحابہ کی نفلی ہو جائے گی, لیکن امت کو پتا چل جائے گا کہ محمد کے مصلی کا وارث صدیق ہے. جاؤ صدیق آج مصلی رسول پر. فرمایا عباس و علی من سہارا دیو. ایک پاسے عباس دوجے پاسے علی. دوہاں دے کندیاں تے نبی علیہ السلام نے ہاتھ رکھے ہوئے. جمعرات دی رات امی عائشہ فرما دین میں ویکھ رہی ہاں مگر زمین تے حضور دے پیران دے نال لکیر بن دی جا رہی. پیر زمین تے بخار دی وجہ تو, کمزوری دی وجہ تو, تکلیف دی وجہ تو نہیں لگ رہے. او جشن منانے والو حضور کے پاؤں زمین پہ نہیں لگ رہے. بخار کی وجہ سے شرم نہیں آتی جشن مناتے ہوئے ان دنوں میں جن دنوں میں میرے رسول بیمار ہیں؟ اسی حالت اندر مسجد نبوی تشریف لائے. صدیق نو صحابہ نے کھنگورے مارے. صدیق نے پچھا ہٹنا چاہیا کہ مصطفیٰ تشریف لائے. حضور نے فرمائے مکانک نہیں ابو بکر پچھے نہ ہٹ. اے مکانک اپنی جگہ تے کھڑے آ رہے. حضور دسنا کی چاہ رہے مکانک یہ تیرا مکان ہے اور میرا مکان نہیں ہے. اور مصلی میرا نہیں مصلی تیرا ہو گیا ہے. میں تیری امامت خلافت مور لانا آیا. حضور جا کے بائیں طرف نال بیٹھ کے صدیق نو نبی علیہ السلام نے جماعت کروائی. صدیق نے صحابہ نو جماعت کروائی. آخری نماز دا سوال کرنے والو اے او آخری نماز جڑی رسول اللہ نے مسجد نبوی اندر پڑھی ہے پڑھائی ہے. صدیق نال کھڑے ہیں انج کر کے باقی سارے صحابہ صفحہ اندر صدیق انج مصلی تے نال کھڑا ہے. رفع الیدین جے حضور نے چھڑ دیتا ہوندہ تے پھر صدیق ایتے چھڑ جاندے. صدیق زندگی بھر کردہ رہے. یہ مطلب ہے مصطفیٰ نے اپنی آخری نماز اندر بھی رفع الیدین کیتا ہے. تائیں میں کیا کرنا کہ من اتنا یقین مسئلہ رفع الیدین تے اگر کوئی بندہ کہے کہ تسی وضو کر کے قرآن پاک سر تے رکھ کے کہو تے میں کہہ سکنا. اگر کوئی کہے کہ بیت اللہ اندر داخل ہو کے غلاف کعبہ پکڑ کے کہو تے میں کہہ سکنا کہ میرے محبوب نے زندگی بھر ایک رکعت بھی رفع الیدین تو بغیر نہیں پڑھی. جدو رکوع کیتے ہیں رفع الیدین کیتے ہیں. جدو رکوع تو سر اٹھائے آپ نے رفع الیدین فرمایا ہے. اس تو بعد جے تسی نہ کرو تو قیامت والے دن توجہ فرمائیے جے میں جھوٹ بولے ہوئے خیانت کیتی ہوئے مسل کی تعصب اندر حلف اٹھایا ہوئے تو قیامت والے دن گربان ہاتھ تو ہاڑا گربان میرا ہوئے گا. جے اس اعلان تو بعد حلف تو بعد تسی نماز دے اندر کو جان دے سر اٹھانے الیدین نہ کرو تو پھر سن لیجئے ہاتھ میرا ہوئے گا گربان تو ہاڑا ہوئے گا. فیصلہ قیامت نو ہوئے گا. فیصلہ قیامت چھڑ کے بات نو آگے بڑھانا چاہنا. نبی علیہ السلام نماز پڑھائیے اسی بیماری اندر آپ ممبر پہ تشریف فرماؤئے. فرمایا میرے صحابہ لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیاء مساجدا. اللہ یہود و نصارہ تے لعنت کرے انہاں نبیوں دی قبروں تے سجدے کیتے. لا تجعلوا قبری عیدا میری قبر نو عید نہ بنانا میری قبر نو عید نہ بنانا میری قبر نو عید نہ بنانا. عید بھی ہے تے قبر بھی ہے. عید بھی ہے تے روزہ بھی ہے. عید بھی ہے تے روزہ بھی ہے. جشن بھی ہے عید بھی ہے روزہ بھی ہے. لا تجعلوا قبری عیدا میری قبر نو عید نہ بنانا. عید میلاد النبی بھی ہے نال قبر مصطفیٰ بھی ہے روزہ مصطفیٰ بھی ہے. لا تجعلوا قبری عیدا میری قبر نو عید گاہ نہیں بنانا میلہ گاہ نہیں بنانا. میری قبر دا جناب عید دا ذریعہ نہیں بنانا. انہوں یہ ہر سال
جتھے کوئی میلہ عرس لگاؤ خبردار درود پڑھتے رہنا جتے بھی ہوو گے تھوڑا درود واللہ دے فرشتے میرے تک پہنچا دیں گے خبردار میری قبر دے ہوتے میلہ نہ لڑنا پہلی امتیں سے تو تباہ ہوئیاں برباد ہوئیاں لعن اللہ الیہود والنصارہ پھر آپ نے چند اور نصیحتاں فرمائیاں کچھ جناب غلامہ دے بارے نصیحتاں کوئی زمیہ دے بارے غیر مسلمہ دے بارے اقلیت دے بارے نصیحتاں کردے ہوئے نبی علیہ السلام اپنے گھرے تشریف لے آئے پھر مسجد نبوی جے نہیں جا سکے آپ نے 17 نمازاں حضرت صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پڑھان دے رہے 12 ربیع الاول دی رات توجہ فرمانا فجر دا وقت ہون لگے فجر دا وقت آپ نے فرمایا عائشہ جی محبوب جی فرمایا من دسو جماعت ہو گئی ہے فرمایا محبوب جی ابو بکر نماز پڑھا رہے ہیں فرمایا جماعت شروع ہے فجر دی فرمایا ذرا کھڑکی کھولو میں آج صحابہ نو ویکھنا چاہنا آخری دیدار صحابہ کرام دا کرانگا جس دن توڑا جشن شروع ہونا ہے جس دن توڑا میلہ شروع ہونا ہے جس دن توڑا بھنگڑا شروع ہونا ہے یہ حالت مدینہ طیبہ دی توجہ کرنا وہی وقت 12 ربیع الاول فجر دا وقت ہے آپ نے دروازہ کھڑکی کھلوائیے اینج مسجد نبوی اندر جھانکے آئے ایک صحابی آندہ ہے میں مگروں وضو کر کے آ رہے آساں جو حضور دے چہرے پاک تے نظر پئی انج لگدا سی جویں رال تے اللہ دے قرآن دا ورق سجیا ہونا ہے ایویں محبوب علیہ السلام جدوں چہرہ مسجد نبوی ول کیتا ہے مسجد نبوی میں روشن ہو گئی قریب سی جدوں آپ مسکرائے نے صدیق دی امامت ویکھ کے صحابہ نو تے مسجد نبوی روشن ہو گئی قریب سی صحابہ نماز توڑ کے حضور دا چہرہ ویکھن لگ پیندے آپ نے فرمایا او میرے صحابہ نماز جاری رکھو نماز جاری رکھو نماز اپنی پوری کرو فرمائشہ کھڑکی بند کر دے آپ نے اپنی چرپائی مبارک تے ہی نماز آپ نے پڑھی ہے گھر دے اندر ہی نماز پڑھی ہے نبی علیہ السلام نے آخری نماز ہے جڑی گھر دے اندر حجرہ پاک رسول پاک نے پڑھی ہے اس نماز تو بعد حضور دی طبیعت تھوڑی جی اور جناب جڑی ہے ناساز ہو گئی آپ نے فرمایا عائشہ جی محبوب جی انج کرو پیغام بھیجو میری بیٹی فاطمہ تو زراول تا فاطمہ تو زراول وہ جلدی آوے سیدہ فاطمہ تو زرا آئیاں اپنے نال حسن حسین نو لے کے آئیاں حسنین کریمین چرپائی دے پایاں نال بہ گئے اور جشن منانے والو 12 ربیع الاول ایک فیصل آباد دا ایک 12 ربیع الاول مدینہ پاک دا آج ایک اس دور دا ایک اس دور دا صحابہ کرام دا منظر میں پیش کر رہا ہوں مدینہ دا 12 ربیع الاول صحابہ دے غم 12 ربیع الاول صحابہ دے دکھ 12 ربیع الاول صحابہ دے اکھاں چ آنسو 12 ربیع الاول اہل بیت دے اکھاں چ آنسو نے 12 ربیع الاول اے ہن تہاڈا 12 ربیع الاول ہے صحابہ دا 12 ربیع الاول ہے اے فیصل آباد دا 12 ربیع الاول تساں ویکھیا ہے میں مدینے دا 12 ربیع الاول تواڈے سامنے او دا ایک منظر پیش کر رہا ہوں فرمایا فاطمہ تو زرائیاں نبی علیہ السلام نے اشارہ کیتا ہے فاطمہ قریب ہوئیاں فرمایا بیٹا لگتا ہے تیری میری جدائی دا وقت آ گیا ہے فاطمہ 12 ربیع الاول رو رہی ہے دسو کدھر جانا چاہندے ہو فاطمہ تو زرار ہو رہی نے اکاں چوانسو بہا رہی ہیں فرمایا بیٹھا نہ رو تیری میری جلدی ملاقات ہو جائیں گی اہل بیت جو سب تو پہلے تو میں نو ملیں گی سیدہ فاطمہ دیا نے ہائے میرے بابا دی تکلیف ہائے میرے بابا دی تکلیف فرمایا بیٹا غم نہ کر آج سارے دکھ مک جان گے آج ساریاں تکلیفاں ختم ہو جان گیاں ایویں نبی علیہ السلام فرمائی جا رہے ہیں سیدہ فاطمہ تو زرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ حکم ہویا ہے آپ پیچھے عورتاں نال خواتین نال مستورات نال ازواج مطہرات نال بیٹھی آنے صدیق اندر داخل ہوئے اجازت چاہی آپ نے صدیق نو ویکھیا تے فرمایا ابو بکر کیویں آئے ہو محبوب جی کئی دن ہو گئے تواڈی تیمارداری لئی میں مسجد نبی چ رکیا رہیا گھرے نو گیا نہیں جے اجازت ہوے تواڈی طبیعت مینوں کچھ بہتر نظر آ رہی ہے جے اجازت ہوے تے میں گھروں ہو آواں فرمایا ابو بکر جانا تے جلدی واپس آ جانا جی محبوب جی میں جلدی واپس آ جاؤں گا صدیق اجازت لے کے اپنے گھر کو روانہ ہوں گے یہ ہے 12 ربیع الاول اپنے گھر پہنچے خیر وفیت دریافت کی تھی گھر دی خیر و خبر لے کے واپس پلٹے ہم عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیچھے مسجد اپنے حجرہ پاک دے اندر نے فرمایا حضور نے میں نے اشارہ کیتا ہے میں آپ دے اٹھ کے مگر بیٹھ گئی آپ دسی کمر مبارک نو میں اپنی گود نال اپنے سینے نال لا لیا ہے تے نبی علیہ السلام بار بار ہاتھ اٹھائی جاندے
تے فرماندے نے لا الہ الا اللہ، موت دی سختیاں، موت دی سقرات. پھر آپ نے فرمایا اللہم بالرفیق الاعلی، اللہ دی رفاقت نو میں پسند فرما لیا ہے. پھر میں ویکھیا تے ہونٹ ہل رہن، میں قریب ہو کے تے پوچھنا چاہیا، سننا چاہیا تے فرما رہے تھے الصلاۃ الصلاۃ، امت نو کہنا نماز نو ضائع نہ کرے، امت میری نو کہہ دینا نماز دا خیال رکھے، وما ملکت ایمانکم، غلامہ دا خیال رکھے. ایویں کہندے کہندے نبی علیہ السلام لا الہ الا اللہ پڑھ دے، اللہم الرفیق الاعلی فرماندے انج ہاتھ اتانو اٹھیا ہے دایاں، پھر اچانک انج ہاتھ نو گریا ہے ران مبارک تے. اما عائشہ فرما دی نے میں سمجھ گئی، میں جلدی نال اٹھی، نبی علیہ السلام دے جسد اطہر نو جناب چرپائی تے پا